پہلے جہنم حرام، جنت واجب، اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ 3 اعمال مجھے خالی بیان کرنے۔ ایک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان یہ نماز کے جتنی بھی شعبان کے یوم الخمیس ہیں، یعنی جمعرات کے دن ہیں، جتنے بھی شعبان میں جتنی بھی جمعرات پڑھیں گی اس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ اب یہ جمعے کی بات نہیں ہو رہی، جمعرات کی بات ہو رہی ہے۔ یوم الخمیس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے، اور طریقہ پیغمبر نے کیا بتایا؟ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 100 مرتبہ پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھیے، اور اس کے بعد آپ سلام پڑھیے، سلام کے بعد آپ کو 100 مرتبہ اس کے بعد میں جو لفظ لکھا پیغمبر نے، اس نماز کی بدولت پروردگار عالم تمہاری دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، اخروی حاجات کو بھی پورا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے شعبان المطہر، پاکیزگی کا مہینہ، یعنی آپ کو پاک کرنے کا مہینہ۔ جب آپ پاک ہو جائیں گے تبھی تو اس لائق بنیں گے کہ اللہ کے مہمان بنیں۔ تو لہذا اللہ آپ کو اپنا مہمان بنانے سے پہلے یہ 2 مہینوں میں آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک رجب میں اور ایک شعبان میں۔ اور اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے، اب آپ توجہ دیجئے، تمہید کی منزلیں ختم ہو گئی، کہ اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس نبی سے جو چیز بھی منسوب ہو جائے وہی قابل احترام ہو جائے۔ گلیاں اگر نبی سے منسوب ہو جائیں تو گلیاں قابل احترام، ذروں پہ اگر قدم آ جائیں تو ذرے قابل احترام، ایک چادر اوڑھ لیں تو چادر قابل احترام، ایک کملی اوڑھ لیں تو یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جس شہر میں رہے وہ شہر قابل احترام، جن گلیوں میں چلے وہ گلیاں قابل احترام، جو کپڑا پہن لیا وہ کپڑا قابل احترام، جس جگہ قدم رکھ دیا وہ جگہ قابل احترام۔ تو آپ یہ دیکھیں جو چیز بھی تمہارے نبی سے منسوب ہوتی چلی جائے گی وہی چیز مبارک بنتی چلی جائے گی۔ تو پھر وہ مہینہ کتنا قابل احترام ہے کہ جسے نبی کہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جس کو مجھ سے پیار ہے اسے اس میں عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر نبی سے پیار ہے، اگر رسول سے پیار ہے، اگر اپنے آقا و مولا سے پیار ہے، اگر سرکار مدینہ سے پیار ہے تو آپ کو اس نسبت کا خیال کرنا پڑے گا، اور وہ نسبت یہ ہے کہ شعبان میرا، زور سے بولیے، شعبان میرا مہینہ۔ اتنا تو ماشاءاللہ عربی سے آپ واقف ہیں۔ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یعنی اس مہینے کا احترام آپ 2 وجہ سے کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کر کے کریں گے، اور ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہمیں اس مہینے میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ اچھا کمال کا مسئلہ تو دیکھیے، رجب میں علی کی ولادت کو رکھ دیا تاکہ رجب میں علی سے قریب ہو جاؤ تو علی ولی اللہ کہو، شعبان رسول سے منسوب کر دیا تاکہ عمل کر کے رسول سے قریب ہو جاؤ تو محمد الرسول اللہ کہو، رمضان کو اللہ نے نسبت دی شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ بتائیے یہ تینوں مہینے کلمے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یعنی آپ کا عقیدہ ولایت بھی مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ نبوت بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ مہینہ جو گزر گیا یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ تھا، اور یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، واقعاً بڑی عظمتوں والا ہے۔ 2 رکعت نماز تو بندے کو اس نیت سے پڑھنی چاہیے، پروردگار تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں رسول کے مہینے کو درک کر سکا۔ کتنے لوگ ہیں ماہ رجب آیا گزر گیا مگر کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ گزرا یا نہیں گزرا، ایسے بھی ہیں۔ اسی طرح شعبان آنے والا ہے، آ گیا تو شعبان آیا چلا جائے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی کلمہ گو ہیں، ایسے بھی شیعہ ہیں کہ جن کو عظمت
پتہ نہیں ہے ان مہینوں کی. اچھا بعض لوگوں کے لیے تو رمضان بھی ایسا ہی ہے جیسے دوسرا مہینہ, لیکن جب روزہ ہی نہیں رکھا. ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, کسی نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی کہ ایک سے پوچھا کسی نے کہ بھائی روزہ رکھو گے رمضان مبارک میں؟ نہیں بھائی, بڑا گرمی کا مہینہ ہے اور بڑا عجیب مہینہ ہے. وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, سب کی دیکھی ہوئی ہے, وہ بڑا عجیب مہینہ ہے. ان سے کہا افطار کرو گے؟ کہا بھائی افطار کیوں نہیں کریں گے, ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ سوال پڑے محمد علیہ محمد پر. لیکن سحری افطاری تو ضروری ہے, اتنے بھی ہم مطلب اتنے بھی کافر نہیں بنے ابھی کہ سحری افطاری بھی چھوڑ دیں. تو مسئلہ یہ طے ہے کہ بھائی یہ خوش نصیبی ہے, یہ جو آپ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو اعمال بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ہے. واقعاً شکر خدا کیجئے. جس بندے کو عبادت کی توفیق مل جائے اسے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہزاروں ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں عبادت کا تصور بھی نہیں آتا, تو وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ان کے ذہن میں, ان کے تصور میں بھی نہیں ہے, اور آپ عبادت بھی کر رہے ہیں, آپ جو ہے اعمال بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں اللہ رسول کیا چاہتے ہیں. تو یہ بتائیے یہ دی ہوئی توفیق ہے یا نہیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, ماشاءاللہ اس جملے کی قدر کریں گے. اگر آپ کو پروردگار اربوں خربوں کا مالک بنا دے اور آپ کو توفیق عبادت نہ دے تو یہ خربوں کی دولت بیکار ہے. مین مسئلہ ہے آپ کو عبادت کی توفیق ہے یا نہیں. ہر دولت مند حاجی نہیں بنتا, ہر دولت مند زائر حسین نہیں بنتا, اور فقیر حج بھی کر لیتے ہیں اور وہاں اس دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو ادھر سے توفیق ہوتی. اب ہمیں یہ شکر خدا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ توفیق ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ان مہینوں میں زندگی گزار رہے ہیں. شعبان کے ڈکشنری میں کئی معنی ہیں, یعنی شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں, اس کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. پہلی وجہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں, اس لیے کہ لغت میں, بعض لغت میں شعبان کے معنی یعنی ظاہر ہونے کے ہیں. شعب یعنی ظاہر ہونا, تو ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ یہ مہینہ 2 مہینوں کے درمیان ظاہر ہوا ہے, ایک رمضان المبارک کے اور ایک رجب المرجب کے, یعنی جو دو عظیم مہینے تھے ان کے درمیان میں واقع ہے یہ. اچھا یہ بتائیے کلمے میں رسول اللہ کہاں پہ ہیں؟ غور سے بتائیے. لا الہ الا اللہ محمد علی ولی اللہ, یعنی رسول اللہ اسے کلمے کے اعتبار سے بھی درمیان میں اور مہینے کے اعتبار سے بھی درمیان میں. تو پہلے تو یہ معنی ہے کہ چونکہ یہ واقع ہوا ہے رجب کے درمیان اور رمضان مبارک کے درمیان, اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. دوسری وجہ اس کی ہے شعبان بنا ہے تتشعب کا مطلب ہوتا ہے جیسے شعوبم و قبائل, فرقوں کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ عرب اس مہینے میں متفرق ہو جایا کرتے تھے اور پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے, پانی کی تلاش میں عرب نکلا کرتے تھے اس مہینے کے اندر, تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ شعبان. دوسرے معنی اس کے ہیں, تیسرے معنی شعبان کے, میں سائی ڈکشنری کے معنی بتا رہا ہوں کو, شعبان کے تیسرے معنی سنیے کیا ہے. کہتے تشعب فیہ ارزاق المومنین, اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو مختلف طریقے کے رزق دیتا ہے, یعنی بندے کو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے, رزق کی نعمتیں ملتی ہیں, ان کے لیے رزق مہیا کیا جاتا ہے اس مہینے میں. سمجھ رہے؟ چوتھی چیز کہا گیا نہیں رزق نہیں, خیر کثیر. اس مہینے میں پروردگار عالم بندوں کو خیر کثیر کی توفیق عنایت فرماتا ہے, تو اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. تو یہ 4 چیزیں میں نے شعبان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ کیوں شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے. تو معصوم نے فرمایا کہ نعمت الہی کی وجہ سے, کہ اس میں زیادہ نعمتیں ملتی ہیں یا زیادہ خیر کرنے کی اللہ توفیق عنایت کرتا ہے, اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما واحدا فی شہری وجبت الجنہ,
جو انسان میرے اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو اللہ اس روزے کے بدلے انسان کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. کہیں ہے لہو الجنہ، کہیں ہے وجبت لہو الجنہ. تو بہرحال مختلف تعبیریں ہیں حدیثوں میں. ایک روزے کے لیے خالی کہ اگر اس میں شعبان المعظم میں اگر آپ ایک روزہ رکھ رہے ہیں میرے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. اچھا دوسرا فائدہ آپ سنیے، یعنی 3 فائدے ہیں روزہ رکھنے کے. پہلا فائدہ جنت واجب ہے. دوسرا فائدہ حرم اللہ جسدہ علی النار، جو انسان اس مہینے میں یعنی میرے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے. یعنی ابھی ایک روزے کی بات ہو رہی ہے، اور جو 3 رکھ لے 4 رکھ لے، دیکھیں یہ 2 مہینے ایسے ہیں ان میں ہر روزے کے اوپر مطلب اگر الگ الگ تاریخ میں آپ روزہ رکھیے، پہلی شعبان کو روزہ رکھیے تو اجر کچھ اور ہے، دوسری کو رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے، تیسری شعبان کو روزہ رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے. یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں باقاعدہ آپ ذرا امالی شیخ طوسی میں، امالی شیخ صدوق میں جب آپ جائیں گے تو ہر روزے میں ہر تاریخ میں جو آپ روزہ رکھیں گے ایک الگ فائدہ اللہ نے تذکرہ کیا اور نبی نے ایک الگ فائدہ بتایا کہ اگر 5 کا روزہ رکھیں گے تو یہ فائدہ، 6 کا روزہ رکھیں گے یہ فائدہ، اگر آپ ایام 20 میں روزہ رکھیں گے تو یہ فائدے ہیں. یعنی الگ الگ فائدے 30 کے 30. میں تو کہتا ہوں اردو میں ہے ماشاءاللہ یہ کتابیں، ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں تو خالی ایک روزے کا بھی اجر بتا رہا ہوں، باقی تو انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین سبتین صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ شعبان المعظم میں آپ کی بہرحال خدمت میں حاضر رہیں گے اور وہ زیادہ اعمال اس کے بیان کریں گے. میں تو خالی ایک روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں. پہلا فائدہ جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ جہنم حرام ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ کنتو شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا جو میرے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا. اب دیکھیں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. پہلے جہنم حرام، جنت واجب، اور میں اس کی شفاعت کروں گا. 3 اعمال مجھے خالی بیان کرنے. ایک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیغمبر اکرم مرسل اعظم، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان، یہ نماز بھی میرے خیال میں کلپ بھی بن جائے گی، نوٹ بھی کر لیں کہ اس میں جو جمعراتیں آئیں گی جسے شب جمعہ آپ کہتے ہیں، جمعرات کا جو دن ہوتا ہے جو یہ گزرا ہے، ایک نماز بتائی ہے پیغمبر اکرم نے اس میں کہ جتنی بھی شعبان کے یوم الخمیس ہیں، یعنی جمعرات کے دن ہیں، جتنے بھی شعبان میں جتنی بھی جمعرات پڑھیں گی اس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے. اب یہ جمعے کی بات نہیں ہو رہی، جمعرات کی بات ہو رہی ہے. یوم الخمیس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے. اور طریقہ پیغمبر نے کیا بتایا؟ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 100 مرتبہ سورہ توحید، پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھیے، سورہ الحمد اور 100 مرتبہ سورہ توحید، اور اس کے بعد آپ سلام پڑھیے. سلام کے بعد آپ کو 100 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھیے. اس کے بعد میں جو لفظ لکھا پیغمبر نے، قضى اللہ لہ امر کل من امر الدنیا والآخرہ، اس نماز کی بدولت پروردگار عالم تمہاری دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، اخروی حاجات کو بھی پورا کرے گا. تو اچھا یہ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ جس کو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دن میں موقع نہیں مل رہا ہے تو شب جمعہ میں پڑھ لیجئے، خالی 2 رکعت نماز، مگر ہر جمعرات میں آپ پڑھیے. اللہ جو ہے دنیاوی حاجات، اخروی حاجات آپ کی پوری فرمائے گا. میرے خیال میں 4 دفعہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. 4 جمعرات آئیں گی تو آپ کو 4 دفعہ پڑھنی پڑے گی. لیکن پھر اس کے نتائج دیکھیے، اس کے فضائل دیکھیے اس نماز کے جو پیغمبر نے فرمائی. یہ شعبان ہی میں ہے، بس توجہ چاہتا ہوں، یہ شعبان ہی سے مخصوص ہے کہ اس نماز کو آپ پڑھیے اور اپنی ساری حاجتیں اللہ سے قبول کروائیے. تو یہ 2 عمل ہو گئے. اس کے علاوہ سنیے آپ، بڑا عجیب و غریب مسئلہ، خدا کی قسم اتنے فضائل اس مہینے کے، اسی طرح رجب کے، اسی طرح شعبان کے، اور رمضان المبارک میں تو حد ہے. ایک تسبیح ہے اس میں شعبان کے اندر، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. استغفار کے صیغے مختلف ہیں.
اگر آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یعنی مختلف صیغے ہیں اس کے، کئی چیزیں بتائی گئی ہیں استغفار کے بارے، لیکن جو شعبان کے لیے بتائی گئی ہے، نبی فرماتے ہیں، دیکھیں بڑا چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو، اور اسے آج ہی سے شروع کر دیجئے، اور یہ ہر روز کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں من استغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، جو انسان 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ، نہ 100 مرتبہ نہ 200 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ جو انسان یہ والی استغفار پڑھے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، تو کیا کہ غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت مثل عدد النجوم، اگر آپ نے یہ استغفار پڑھی تو پروردگار عالم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے یہ گناہ اتنے ہی کیوں نہ ہو جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک استغفار میں نے بتائی تھی جو نماز عصر کے بعد ہے، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے مالی شیخ صدوق میں، وہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے، لیکن یہ استغفار خالی ہے شعبان المعظم، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، بعض ہمارے یہاں اتنے مقدس بن جاتے ہیں، دیکھیں جو حد سے زیادہ مقدس بن جائے وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اتنا ہی تقدس اختیار کیجئے جتنا آل محمد نے بتایا ہے آپ کو۔ جب علی سے بھی زیادہ متقی ہونے کی کوشش کریں گے تو آدمی خارجی بنتا ہے، عابد نہیں بنتا۔ تو اتنا مقدس، پاکیزہ، بہت زیادہ دین سے بھی آگے چل رہا ہے، نہیں، غدیر کا تقاضا ہے، نہ پیچھے رہنا ہے نہ آگے جانا ہے، بالکل جہاں معصوم آپ کو ٹھہرا دے وہیں ٹھہریے آپ۔ تو استغفر اللہ، ارے ہم سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا، ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی۔ قبلہ شارجہ اور دبئی جیسے شہر میں ہے، کسی سے آنا جانا نہیں ہے، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ کسی کی بات میں بولتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں، نماز بھی وقت کے اوپر پڑھ لیتے ہیں، جمعے میں بھی آ جاتے ہیں، آپ جو اعمال بتا دیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جب حج واجب ہو گیا تو حج بھی کر لیا۔ اب یہ بتائیے ہم سے متقی کون ہے؟ یہ جو تمہارے ذہن میں آیا ہم سے متقی کون ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، یہی سب سے بڑا گناہ ہے جو آپ کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، خدا کی قسم، اس لیے کہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کو باقی رکھنا کمال ہے، اور وہ تب رہے گی جب خلوص پیدا ہو انسان کے اندر۔ تو استغفار ہم کیوں کریں؟ ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی، ہم سے تو خطا نہیں ہوتی۔ تو عزیزو یاد رکھیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر ذہنیت کا علاج کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم استغفار کیوں کریں جب ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے خطا نہیں ہوتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتے، استغفار کیوں کریں؟ علی نے استغفار کر کے بتایا، حسن نے استغفار کر کے بتایا، حسین نے استغفار کر کے بتایا کہ استغفار خالی گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بلندی درجات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم آخری درجے پہ پہنچ گئے جنت کے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ تو اگر نہیں آپ سے گناہ ہوتا ہے، بڑے فائدے ہیں جو سورہ نوح میں بیان ہوئے ہیں۔ جیسے وہ مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میرا باغ خشک ہو گیا، کا استغفار کرو، اولاد نہیں ہوتی، کا استغفار کرو، کئی فائدے ہیں اس میں۔ تو امام نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اچھا، کبھی کبھی استغفار جو ہے خالی اپنے لیے نہیں کیا جاتا۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، پہلا جملہ عجیبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو رحمت الہی سے مایوس ہو جائے حالانکہ وہ استغفار کرنے پہ قدرت رکھتا ہو۔ عجیبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، یعنی آپ استغفار کر سکتے ہیں اور تب بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جائے؟ نہیں، یہ استغفار بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، بڑی رحمت ہے آپ کے لیے، درجات کے اضافے کے لیے ہے، آپ کی اقتصادی بندشوں کو توڑنے کے لیے ہے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے لیے ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے لیے نہ ہو تو آپ جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بھی ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اس لیے کہ استغفار کو مولا علی نے اور قرآن کریم نے
جتنے وجود پیغمبر کے فائدے ہیں، بڑا جملہ ہے اگر اس کو آپ سمجھ لیں، جتنے فائدے وجود پیغمبر کے ہیں اتنے ہی فائدے استغفار کے ہیں۔ اب آپ یہ لگائیے اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کانا نہج البلاغہ کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ، انسان کو اللہ کے عذاب سے دو چیزیں بچاتی ہیں۔ ایک امان وہ ہے وقد رفع احدہما، ایک امان تو وہ ہے جو اٹھا لی گئی، اور ایک امان وہ ہے جو باقی ہے، فہو الاستغفار، اور وہ امان جو باقی ہے وہ استغفار ہے۔ یعنی آپ کے اوپر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا، میں گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک غلطی کر رہا ہوں، ایک سے ایک فراڈ کر رہا ہوں، عذاب نازل مجھ پہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کوئی شہر میں ایسا مومن ہے جو استغفار کر رہا ہے۔ ایک مومن کا استغفار اتنے گناہگاروں کو بچا لیتا ہے۔ ایک شہر میں اگر ایک استغفار کرنے والا ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا جملہ ہے۔ یعنی کیا فرمایا میرے مولا نے، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک اس قوم میں نبی موجود ہیں یا استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ اور عزیزو، یہ زمانہ تو وہ ہے کہ جس میں واقعاً یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے کہ محمد کا بیٹا بھی موجود ہے اور وہ استغفار بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد، ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو کم سے کم استغفار کریے دوسروں کے لیے۔ آپ کا استغفار دوسرے کی جان بچا سکتا ہے۔ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تب تک اس قوم پہ عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اب مجھے وہ حدیث یاد آئی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی، انی لاستغفر لمذنب شیعتی، میں استغفار کرتا ہوں اپنے ان شیعوں کے لیے جو گناہگار ہیں۔ امام زمانہ استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ تو عزیزو یاد رکھیے، استغفار کریے۔ استغفار خالی گناہوں کے لیے نہیں ہوتی، درجات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور میں استغفار پہ اس لیے بھی زور دے رہا ہوں، سئل عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا الصدقۃ والاستغفار، اس مہینے میں دو کام آپ کو کرنے ہیں۔ کون سے دو کام؟ ایک صدقہ دینا ہے اور ایک استغفار کرنا ہے۔ دیکھیں پوچھنے والا پوچھ رہا ہے صادق آل محمد سے، مولا بتائیے اس مہینے میں کیا کروں؟ تو کوئی مولوی بتانے والا نہیں ہے، کوئی ذاکر بتانے والا نہیں ہے، کوئی بیچارہ نوحہ خان نہیں بتا رہا ہے، امام سے پوچھ رہا ہے، امام بتا رہے ہیں دو چیزیں۔ تو کم سے کم اپنے امام کی اس بات پہ شیعوں کو عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ صدقہ جو ہے جتنا آسانی سے ہم بول دیتے ہیں اور جتنا آسانی سے آپ سن لیتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے واقعاً۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب آدمی کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے نیچے کی طرف اور جیب ہے یہاں کے اوپر، کہتے ہیں یہاں کا ہاتھ یہاں تک آنے میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں آپ نہیں جانتے۔ شیطان کہتا، یہ روایت ہے کہ 70 شیطان ہاتھ میں جھول جاتے ہیں اس انسان کے تاکہ یہاں کا ہاتھ یہاں نہ آنے پائے۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ پہ زور کیوں پڑتا ہے؟ یہ جو آپ نہیں صدقہ دے پاتے، سمجھ رہے کیوں؟ لیکن ادھر شیطان ہاتھ میں جھول رہا ہے۔ اچھا اتنے شیطان پکڑے ہوئے ہیں کسی طرح یہاں نہ چل، اچھا اگر چلا بھی گیا اور آپ نے دینے کا ارادہ بھی کر لیا تو اب آپ کی نیت خراب کر دیتا ہے۔ نیت کیسے خراب کر دیتا ہے وہ بھی سن لیے۔ 10 روپے کا نوٹ 10 ہی روپے کا ہوتا ہے، چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو، مگر آپ جو ہیں جب نکال کے دیتے ہیں نا اس کو، مسجد میں بھی ڈالتے ہیں، بالکل جو سب سے جس کے بارے میں یہ امید ہو گئی اب یہ 10 درہم چلنے والے نہیں ہیں، تو بھائی بندوئی کے بازار میں تو نہیں چل رہا ہے، اللہ کے بازار میں تو چلانے کی کوشش کرتا ہے آدمی کہ کسی طرح چل جائے۔
واقعا صحیح ہے، صدقہ دینا بہت عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ غضب پروردگار کو جو طاقت روک دے اس طاقت کو صدقہ کہتے ہیں، یہ روایت کا ترجمہ ہے، غضب پروردگار کو جو روک دے اس کو صدقہ کہتے ہیں، الصدقۃ تدفع البلاء، وہ الگ روایات۔ لیکن پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو صدقہ دینا ہی نہیں چاہتا آدمی، اور اگر دینا بھی چاہتا ہے تو سارا خلوص ہے کم کے اندر، اور اگر مولانا نے کہا بھائی بڑھا کے دے دیے، ارے مولانا اللہ یہ تھوڑا ہی دیکھتا ہے کہ کتنا دیا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کس نیت سے دیا، تو چاہے کم دو۔ تو میرا سوال یہ ہے بھائی آپ میں خلوص ہمیشہ کم ہی میں کیوں رہتا ہے؟ جو خلوص آپ کم میں دکھاتے ہیں وہ کبھی زیادہ میں بھی تو دکھا دیا کریں نا۔ نہیں ہے جو مولانا صاحب جو دے دے بس وہ خلوص سے دے دے، خلوص سے، تو چاہے وہ 10 ہی روپے دے دے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہماری برادری کے لوگ خالی اسی زمانے میں ہیں، رسول اللہ کے زمانے بھی ہماری برادری بڑی لمبی چوڑی تھی، ایسے ایسے آدمی تھے۔ جناب ابو ذر بھیڑے چرایا کرتے ہیں، جناب ابو ذر، اور کافی بھیڑے ہو گئی ہیں جناب ابو ذر کے پاس، اور اب انہیں راہ خدا میں دینا ہے ایک بھیڑ کو، تو لوگ آئے کہ راہ خدا میں دیجئے، ایک صحابی آیا لائیے راہ خدا میں دیجئے، انہوں نے غلام سے کہا کہ دے دیجئے، ایک بھیڑ دے دیجئے راہ خدا میں۔ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے راہ خدا میں دینا۔ ابو ذر نے کہہ دیا جائیے دے دیجئے، گیا غلام، میاں 1 منٹ ہوا، 2 منٹ ہوئے، 3 منٹ ہوئے، غلام نہ آج آئے نہ کل آئے، کافی دیر ہو گئی غلام آیا ہی نہیں، آیا پھر تھوڑی دیر میں، یعنی 15-20 منٹ کے بعد آیا، اور آ کر لیجیے سرکار یہ رائے خدا میں کون سی لایا؟ میرے خیال میں سب سے مریل، جس میں ذرہ برابر گوشت نہیں، پتہ نہیں کتنی بیمار رہی ہوگی وہ بھیڑ، سب سے مریل تلاش کر کے لایا، سب سے جس کے اوپر گوشت بالکل نہیں ہے۔ اور جناب ابو ذر نے پوچھا کہ بھائی اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا سرکار آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، لیکن آپ کو چونکہ تجارت کے اصول تو پتہ نہیں ہے، تو دیکھیے ہم جانتے ہیں، چونکہ ہم بیچنے جاتے ہیں آپ تو آرڈر کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں تو ہم ہی جاتے ہیں، تو میں ایسی مجھے دیر اس لیے لی، میں تلاش ایسی کر کے لایا کہ یہ دیکھتا ہوں بازار میں سب سے کم مقدار میں کون سی بکے گی۔